میں شکر گزار ہوں بلیسنگ ٹی وی آفیشیل کی، جنہوں نے 7 صلیبی کلمات کو آپ تک پہنچانے کا اہتمام کیا، جس میں سے مجھے دوسرے کلمے کو بیان کرنے کی خدمت کو سر انجام دینے کا موقع دیا گیا۔ دوسرا کلمہ خداوند خدا کے مقدس کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت صبح 11 بجے کے دوران یسوع مسیح کے مبارک زبان سے نکلا۔ 2 کا عدد گواہی اور اتحاد کا عدد کہلاتا ہے۔ دوسرے کلمے کی نوعیت یقین دہانی کو ظاہر کرتی ہے۔ کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے لوکا نبی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 23 باب اور 43 آیت۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں طعنہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ شریعت گناہ کو اجاگر کرنے جبکہ مسیحت گناہ معاف کرنے پر زور دیتی ہے۔ دراصل مسیحت گناہ کے بیماروں کی دوا ہے۔ یسوع مسیح زمینی خدمت کے دوران ہمیں گناہگار اور مصول لینے والوں کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ جب یسوع صلیب پر قربان ہو رہے تھے تو ان پر الزام لگایا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے۔ اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تئیں نہیں بچا سکتا۔ یسوع مسیح کے لیے کہے گئے ان الفاظ میں اتنا انتہائی درجے کی لعن طعن شامل ہے۔ مقدس لوکا کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے دونوں ڈاکوؤں کا نظریہ نجات یکساں ہے۔ دونوں ہی مرنا نہیں چاہتے اور دونوں ہی زندگی کے خواہش مند ہیں۔ دونوں کی اپیل درخواست ایک جیسی ہے، لیکن پہلے ڈاکو کے الفاظ، کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ دوسرے کے الفاظ، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ دونوں ہی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، دونوں ہی زندگی کا تقاضا کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلے کے الفاظ منفی اور مضحکہ خیز تھے اور درخواست مؤثر نہیں نظر آتی۔ اس کی اپیل لعن طعن میں شامل ہو کر رہ گئی اور وہ اپنے منفی رویے کی وجہ سے ابدی زندگی سے محروم ہو گیا اور ابدی ہلاکت کا وارث ٹھہرا۔ دوسرے نے بڑے ہی مثبت انداز میں درخواست کی اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے سامنے زندگی کی اپیل کی، اور یہ اپیل یسوع مسیح کی توجہ کا سبب بنی اور یہ ڈاکو ابدی زندگی کا وارث ٹھہرا۔ کبھی کبھی اپنے منفی رویے کی وجہ سے ہم روحانی اور جسمانی طور پر نقصان اٹھاتے ہیں، جبکہ ہمارے مثبت رویے ہمیں ہمیشہ کامیابی اور زندگی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ دوسرے ڈاکو نے یسوع مسیح کی اعلیٰ شخصیت اور اعلیٰ ذات کا اقرار کیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ ہماری سزا تو واجبی ہے۔ اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ ان دونوں باتوں میں ڈاکو نے یسوع کی بے گناہی اور خدا ہونے کا اقرار کیا،
اور اپنا انکار کیا اور اپنے آپ کو گنہگار ٹھہرایا، اور نجات کی اپیل کا اصول یہی ہے جس سے اس نے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی درخواست یسوع کے آگے دائر کی۔ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تائب ڈاکو کے بیان میں کچھ باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ دوسرے ڈاکو کا بیان اور رویہ غور طلب ہے۔ اس کے اقرار میں 7 پہلو نظر آتے ہیں۔ اسے گناہ کا احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا گناہ کی سزا دیتا ہے۔ اس نے مسیح کی مصلوبیت اور بے گناہی کا اقرار کیا۔ اس نے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کیا۔ اس نے مسیح کی بادشاہی کا اقرار کیا۔ اس نے یسوع کے نجات دہندہ ہونے کا اقرار کیا۔ ڈاکو یسوع کی آمد ثانی پر ایمان رکھتا تھا۔ نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان بہت لمبے عرصے تک کوئی ریاضت کرے یا ظاہری نیک اعمال یا پیشہ ورانہ عبادت پر تکیہ کرے۔ صرف اور صرف پورے ایمان اور دل سے خداوند پر ایمان رکھیں اور اس کو اپنا بادشاہ مانیں، اور فضل اور رحم کے باعث بچ جائیں گے اور خدا کی بخشش کے وارث ٹھہریں گے۔ افسیوں 2:8 آیت فرماتی ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی، اور یہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ باغ عدن جو آدم کی نافرمانی کے باعث چھین لیا گیا تھا، خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ سے ہمیں واپس مل گیا۔ فردوس میں ہم 5 خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، وہ مشرق میں واقع ہے۔ نمبر 2، وہاں ایسے درخت ہیں جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے میں بہت ہی اچھے ہیں۔ نمبر 3، اس میں حیات کا درخت ہے جو یسوع مسیح کی موجودگی کی علامت ہے۔ نمبر 4، فردوس میں دریا اور ندیاں بہتی ہیں۔ نمبر 5، فردوس میں خداوند ٹھنڈے وقت میں باغ کی سیر کرتا اور آدم سے کلام کرتا تھا۔ اس خوبصورت جگہ کو بھلا کون کھونا چاہے گا، لیکن انسان اپنی نافرمانی کی وجہ سے اسے کھو بیٹھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فردوس میں واپس جانے کے لیے لازم ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا ذاتی اور شخصی نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ وہی فردوس کا مالک ہے۔ اس کلمے کی روشنی میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ یسوع المسیح چاہتا ہے کہ ایک بھی ہلاک نہ ہو، بلکہ سب اقرار کر کے مسیح کے ساتھ ڈاکو کی مانند آج ہی نئی شروعات کریں اور نجات پائیں۔ کلام مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ بلیسنگ ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔